آپ نے جیسے رشیا کی بات کی، ویٹو لے کے بیٹھے ہیں، رشین پریزیڈنٹ اٹینڈ نہیں کر رہے، بٹ ان کو تھریٹ مل گئے ہیں کہ اگر آپ یوکرین وار سے نہ نکلے تو آپ پہ سینکشنز لگا دی جائیں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تھریٹ کیا. اس کے علاوہ شی جن پنگ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. نریندر مودی کی جو ابتدائی لسٹ جولائی میں آئی تھی اس جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب کی، اس میں ان کا خطاب متوقع تھا، باقاعدہ تاریخ دی گئی تھی. لیکن جے شنکر گئے جو اس مہینے کے ابتدا میں لسٹ آئی، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ ایس سی او میں چلے جاتے ہیں لیکن اس سے اوائڈ کرتے ہیں؟ آئی تھنک نریندر مودی کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نریندر مودی کے نمبر لگ جاتے تھے، ٹرمپ کو ملتے تھے تو نمبر لگ جاتے تھے گھر. اب تو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور بھی بے عزتی کر سکتا ہے، اور بائی دا وے وہ رک نہیں رہا ہے. وہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ یو ٹرن لینے والا ہے انڈیا کے اوپر، ابھی کوئی فوری طور پہ نہیں. وہ اس نے اس کو انڈیا کو لنک کیا ہوا ہے رشیا. اب رشیا کے اوپر ہوا کیا؟ پہلے یہ کہتا تھا کہ ہی واز ان لو ود پیوٹن، میں انورٹڈ کامرز میں، ٹھیک. اس کے بعد اس نے پیوٹن کو دھمکیاں دینی شروع کر دی جب پیوٹن نے اس کی بات نہیں مانی، اور پیوٹن نے اپنی جنگی جو کارروائیاں ہیں وہ بڑھا دیں. تو اس کو تکلیف ہونی شروع ہوگی. اس کا خیال تھا کہ اب سیز فائر میں کرا کے بات آگے بڑھاؤں گا. اس نے سوچا کہ نہیں، وہ اور بڑھ گیا آگے، اس نے اور ٹیریٹری کیپچر کرنی شروع کر دی. اس کو تکلیف ہونی شروع ہوگی، بس یہ تو کہہ رہا تھا ایسے سیز فائر میں کروا دوں گا یوکرین میں. تو وہ تو نہیں ہوا، انسٹیڈ روس گین کر گیا وہاں. اب لیٹلی آخری سٹیج یہ آ گئی ہے اب کہ اب اس نے یہ کہا ہے زیلنسکی کو بلا کے کہ ہم ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ دینے کے لیے، لڑو تم اور بالکل روس کو نکال دو یہاں سے. بالکل یو ٹرن لے لیے. پہلے یہ تھا کہ روس کو یہ ٹیریٹریز دے دو اور یہ سیز فائر کروا دیتے ہم. اب یہ ہے کہ ہم سیز فائر مت کرو اور تم ہم سے ہتھیار وار لو اور لڑو اور روس کو نکالو یہاں سے، وچ مینس انکریز دی کاؤنٹر آفینسو. تو تاکہ ہوا یہ ہے کہ نہ انڈیا نے روس پہ پریشر ڈالا ہے، نہ کسی اور نے جو یہ چاہ رہا تھا ٹریڈ کے ذریعے، اور روس جو ہے وہ دندلا رہا ہے. تو اس لیے ہی از ویری اپسیٹ کہ اس کا تھریٹ بھی کام نہیں کی، اس کی جو پیار محبت کی باتیں تھی وہ بھی کام نہیں کی، اور تو اب ہی از فالن آؤٹ آف لو ود پیوٹن. اچھا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ابھی کہا تھا پانی کے بلبلے، یہ پارا صفت طبیعت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، بدل جاتے ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا. لیکن پاکستان کے ساتھ ذرا سبھاؤ اچھا ہی ہے. جب سے آئے ہیں اقتدار میں تعریفیں پاکستان کی کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک بڑا اچھا شاندار لنچ انہوں نے کیا تھا ماضی قریب میں. اب ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے جس کے لیے نیو یارک سے واشنگٹن آئیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے ایک جگہ پر، اور بھی اس میں ہوں گے اٹینڈیز. کیا خبر ہے سیٹ صاحب، وہاں کیا بات ہوگی؟ دیکھیے، ابھی حال ہی میں مسلم 8 یا 9 یا 10 مسلم 8 ان کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہ دیٹ واز پیورلی فوکسڈ آن فلسطین اسرائیل، کہ وہاں سیز فائر ہو، وہاں کوئی نیوٹرل فورس آ جائے، اسرائیل وڈرا کرے وہاں سے، اور شروع میں ایسے ہو، اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جایا جائے. اور یورپینس نے اپنا ہاتھ دکھا دیا تھا، 4-5 ملکوں نے اب اور زیادہ ریکگنائز کر لیا، اعلانات جاری ہیں، 160 پلس ہو گئے ہیں. جی، یہ اور نیتن یاہو دونوں بڑے ناراض ہیں، کیونکہ یہ کہتا کہ یہ تو آپ نے حماس کی مدد کی ہے. ایکچولی نہیں، حماس کی مدد نہیں ہوئی، بٹ اینی وے. تو وہ جو باتیں تھیں کہ کیا پلان ہے غزہ کا کے لیے اور سیز فائر کے لیے کیا پلان ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے جس میں میرا خیال ہے اسرائیل نے حامی بھری ہے. اس کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان نہیں دے سکتا. تو جو وہ پلان جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہوگا ادھر، اور وہ پلان جو ہے اس کے 2-3 حصے اگر آپ کہیں تو میں جلدی سے بتا دوں. پلیز، کیونکہ اس کے بعد سوائے ترکیہ کے پریزیڈنٹ کے کسی نے میڈیا سے بات کر کے بتایا نہیں کہ اس میں کیا بات چیت ہوئی. ہاں، وہ اس لیے بیکاز ابھی ڈرافٹ فارم ہے نا، ابھی تو اسرائیل نے نہیں مانی بات، اور ہم نے ادھر سے جو لوگ گئے تھے انہوں نے بھی نہیں مانی بات، سن لی ہے. وہ یہ پلان ہے کہ جی فوراً طور پہ سیز فائر اناؤنس ہو جائے، اس سے قبل جو 20 ہوسٹیجز ہیں حماس کو ریلیز کر دے. 2, 3, 4, 10 نہیں، سارے کے سارے، انکلوڈنگ دا ڈیڈ باڈیز آف دی پیپل 48 کے قریب تعداد بتائی جائے. یہ سارا ایک جیسچر حماس کی طرف سے آئے، اس کے بعد سیز فائر ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک انٹرنیشنل فورس آ جائے وہاں، جس کے اندر پاکستان کے لوگ سولجرز بھی ہوں، ٹرکی کے سولجرز بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو کہ اور IDF ہٹ جائے وہاں سے، اسرائیلی فورس، اور یہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں تاکہ اور بمباری شاری نہ ہو سکے کچھ. اور پھر یہ وہ ساری ایریا کے اوپر ایک بجٹ بنے
کہ اس کو کیسے ری بلڈ کرنا ہے اوکے اور کون کرے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر فوری طور پہ جو مارکٹائی ہو رہی ہے, مارے جا رہے ہیں جو پیلسٹینینز بائی اسرائیلی بامبنگ, جو کہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اب. اور دیکھیں نا یورپ کے اندر پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئی کہ اب بچے مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ. تو یورپینز آر انڈر پریشر, یورپین نیشنز, کیونکہ ان کی عوامیں جو ہیں ساری خلاف ہو رہی ہیں ان کی پالیسیز کے. سو دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہاں جی سیز فائر سیز فائر سیز فائر. اچھا تو اب آئی تھنک یہ پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے وہ پلان آگے بڑھتا ہے تو پھر ابراہیم اکارڈز بھی سائن کرنے پڑیں گے, اسرائیل کو ریکگنیشن بھی دینی پڑے گی. اسرائیل کوئی بات نہیں مانے گا شارٹ آف ریکگنیشن. اوکے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہٹ جائیں, ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل فورس آ جائے, آ جائے. اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ری بلڈنگ ہو جائے, پیلسٹینینز کو سیٹل کر دیں, 2 اسٹیٹ سولوشن, تو پھر ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ تو سائن کرو نا. تو مطلب کمپریہنسو سی کو بات کریں. ٹھیک, یہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ میری ریکگنیشن کرو, تو پھر جا کے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. اچھا ان کا یہ پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں ریکگنیشن اسی وقت کریں گے جب 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے گی. تو پہلے آپ کے لیے بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے نا, اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ وقت لگے گا یہ سب چیز. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ باتیں کی ہیں اس میٹنگ کے اندر, یہ جو 8 گئے تھے. اچھا ان کو کہا تھا کہ آپ سارا مطمئن ہو جائیں, آپ اتحاد کر لیں, وی ول موو ٹورڈز دس. تو اب ان میں سے 90% جو 8 تھے, ان میں سے 6-7 ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حماس فارغ ہو. اچھا دے ڈونٹ لائک حماس. ان کو تو ڈر لگتا ہے حماس جیسی آرگنائزیشن سے, کیونکہ ان کے ہاں بھی تو پرابلمز ہیں نا. کل کو وہاں ایسی فورس شروع ہو جائے گی ان کے خلاف. تو اب دیکھیے نا, تو اس لیے میرا خیال ہے جن لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ ایکسیپٹ کریں گے, انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حماس کو ختم کرو. اسرائیل بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ حماس ختم ہو, لڑائی جھگڑے ختم ہو, اور اسرائیل کو اگر تسلیم کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. اچھا اب اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ اب پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ اپنی باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ, اپنی باتیں, جس کی وجہ سے یہ الگ میٹنگ کال کی گئی ہے. اچھا یہ ہماری ریکویسٹ تھی کہ وہ تو میٹنگ میں ہم آئے تھے, باقی وہ تو پیلسٹائن اور ہم یہ ایشوز تھے, ہمارے کچھ اور بھی ایشوز ہیں, ذرا ہمیں بھی ذرا مل لے ذرا. اچھا تو یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, تو وہ میرا خیال ہے شاید ہو گئی ہے, آج میٹنگ ہونی ہے, ہو جائے گی. اس وقت تک ہمارا پروگرام تو نہیں چلا ہوگا, یا چل کھڑا ہوگا, چل چکا ہوگا. تو اس وقت تو اب پتہ نہیں ہوگی میٹنگ کہ نہیں ہوگی, بٹ اگر یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوگی تو پھر تو ہوگی پرابیبلی, موسٹ لائکلی. تو اب اس میٹنگ میں کیا ہوگا, کیا بات ہوگی ٹاپ پہ؟ اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کو کیا چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چاہیے. اگر پاکستان کو جو چاہیے وہی بات ہونی ہے تو وائی شوڈ ڈونلڈ ٹرمپ میٹ دم. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مانگنا نہیں ہے ان سے تو وائی شوڈ یو آسک فار اے میٹنگ. تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے آگے رکھیں گے اپنے ایجنڈے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, اب پاکستان کیا مانگے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا مانگے گا. جی بتائیں. پاکستان یہ کہے گا 3-4 آئٹم ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے, یہ آرڈر میں چینج ہو سکتا ہے, وہ وہاں بہتر ہے, ان کو پتہ کیا پہلے کہنا کیا بعد میں, مگر 4-5 آئٹم ایجنڈے پہ ہوں گے پاکستان کے. ایک آئٹم تو یہ ہوگا کہ دیکھیے اب ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے, اچھا ڈیفنس پیکٹ, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کیوں ہم نے کیا ہے. جو کوئی 1-2 چیزیں جو نہیں پتہ وہ بھی پوچھ لیں, ہم بتا دیں گے آپ کو. مگر وہ امریکنوں کو سب پتہ ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ہم ہتھیار خریدنا چاہ رہے ہیں, کچھ ٹرکی سے F-16s, کچھ آپ سے اسپیئر پارٹس, کچھ اور بھی چیزیں ہماری لسٹیں گئی ہوئی ہیں, تو مہربانی کر کے وہ ہمیں ہتھیار دے دیں. اچھا ٹھیک ہے, پلیز کر دیں گے ٹرمپ کو. یہ تو کہ جی اے اوکے کر دینا ذرا مہربانی کر کے. وہ لے لے گا کہ اوکے وی لک انٹو اٹ. اس کے بعد وہ کہیں گے جی وہ افغانستان کا مسئلہ ساڈا, تو اس سے تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں آپ. کہ وہ کہے گا کیسے, وہ کہے گا جی کہ تھوڑی انٹیلیجنس, ہمیں انٹیلیجنس چاہیے اباؤٹ BLA اینڈ اباؤٹ TTP, اور تو وہ تھوڑی بہت ہماری ہیلپ کر دیں. بیکاز اس وقت ہمیں سوائے اپنی آپ کی انٹیلیجنس ہمیں نہیں مل رہی. ان کے پاس تو بہت انٹیلیجنس ہے نا, دے نو ویئر دا بیسز آر, ویئر دس از, ویئر دیٹ از, تو دے ول آسک فار سم اسسٹنس آن دیٹ. اچھا, دس ول بی دا سیکنڈ ایشو. تیسرا یہ ہوگا, وہ پھر کہیں گے کہ یہ BLA اور TTP ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ ذرا انڈیا پہ ہاتھ رکھیں. اس نے پھر صدور شروع کیا تو ہم رسپانس کریں گے. کچھ باتیں شہباز صاحب کریں گے, کچھ باتیں آرمی چیف کریں گے. ٹھیک, تو آرمی چیف کہے گا آپ نے دیکھ ہی لیا پہلے کیا ہوا, اب اگر پھر اس نے کچھ کیا تو پھر ظاہر ہے ہم تو رسپونڈ کریں گے, تو ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا. ہم نے آپ کی ہر بات مانی ہے, یہ نہیں مانتے, تو ذرا ان کو ٹائٹ کر کے رکھیں, بیکاز وی کانٹ الاؤ دس ٹو ہیپن. BLA اٹیکنگ TTP.
وی ول ناٹ الاؤ اٹ. اچھا. اور ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کیا تو ہم کریں گے. تو آپ مہربانی کر کے انڈیا کو ریسٹرین کریں.